تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے کمانڈرز نے کوئٹہ میں صوبائی وزراء اور ڈی جی آئی سی ٹی ڈی بلوچستان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی ہے۔ خود کو ریاست پاکستان کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ ہتھیار ڈالنے والے اہم دہشت گرد کمانڈرز میں نجیب اللہ عرف درویش عرف آدم، عبدالرشیف عرف خدائیداد عرف کماش اور دیگر شامل ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے کہا کہ اس نے ریاست پاکستان اور ان کی سیکیورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ علیحدگی پسند تنظیموں کا مقصد بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر انہیں پاکستان سے لڑانا تھا۔ میری تنظیم سے وابستگی 14 سال کی ناپختہ عمر میں ہوئی، کم علمی اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچایا۔ صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز معصوم بچوں کو سبز باغ دکھا کر پہاڑوں پر لے جاتے ہیں۔ حکومت ہتھیار ڈالنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتی ہے۔ پہاڑوں پر بیٹھے گمراہ افراد کے لیے راستہ کھلا ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت مقررہ وقت کے 1 گھنٹے بعد شروع ہوا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان اور دیگر ایوان میں موجود رہے۔ بلاول بھٹو اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے اراکین بھی ایوان میں موجود تھے۔ اپوزیشن اراکین نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگی، جس پر اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو مائک دینے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن نے مشترکہ اجلاس سے احتجاج کرتے ہوئے پی کا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن کی شدید احتجاج اور نعرے بازی کے بعد کارروائی متاثر ہونے لگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ٹیلی فون لگا لیے اور وزیر تجارت جام کمال نے تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 اور درآمدات و برآمدات نظام ترمیمی بل 2023 ایوان میں پیش کیے، جنہیں منظور کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس 18 منٹ تک جاری رہا۔ اجلاس میں کل 8 بلز پیش کیے جانے تھے، جن میں سے 4 منظور کر لیے گئے جبکہ 4 مؤخر بھی کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمٹ نے آفس آرڈر جاری کر دیا۔ نذر عباس کو تاحکم ثانی رجسٹرار آفس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو معاملے کو دیکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن نے آفس آرڈر بھی جاری کر دیا۔ علامے کے مطابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ نتیجتاً سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ آج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی بیماری کی رخصت کے باعث رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ علامے کے مطابق رجسٹرار نے یقین دہانی کروائی کہ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا اقدام ریگولر بینچز کمیٹی کے احکامات کی روشنی میں تھا۔ واضح رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نذر عباس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس چیلنج کر دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت حلالی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل 27 جنوری بروز پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لازر بینچ دن 1 بجے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے مذاکرات کے لیے ایک بار پھر گرین سگنل دے دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، ہم مذاکرات کے لیے دوبارہ غور کر لیتے ہیں، لیکن حکومت کمیشن کا اعلان کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ہولڈ کیے ہیں، ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے، ہم نے صرف 2 مطالبات رکھے تھے، 7 دن کافی تھے کمیشن کے لیے،
لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے، کمیشن کی تشکیل تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ سیاسی ایجنڈے پر بات نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کی کوئی ونڈو نہیں ہے، جب وہ یہ جس طرف دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی سیاسی ایجنڈے پر گفتگو نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والوں کو کوئی غلط فہمی ہے تو آنے والے دنوں میں وہ دور ہو جائے گی۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی ہے اور تمام مراد بھی حاصل کرنی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف والوں کی حکومت ضرور ہے لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ لوگ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کیپٹل پر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجازت نہیں لیتے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ محمد آسی کو ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی خواہش پر انہیں ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا ممبر بنایا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ میں پہلی مرتبہ سیاسی تعیناتی کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بلاول بھٹو زرداری کو خواجہ آصف کی تعیناتی کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ میں سروسز گروپ کے گریڈ 22 کے افسران کی ترقی پر فیصلے کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا ممبر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بورڈ کا اجلاس کافی عرصے سے تاخیر کا شکار تھا۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے شہریوں کو نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نگہبان رمضان پیکج نادار لوگوں کا حق، حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے عوام کی خدمت کی جائے۔ انتظامیہ اور متعلقہ حکام عبادت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا کہ نگہبان رمضان پیکج کے لیے PSER میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یونین کونسل اور بلدیہ دفاتر میں رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے اراکین کانگریس ہینری کلیول اور کانگریس کے فائنینشل سروس کمیٹی کے سرکردہ ممبر کی جانب سے عشائیہ پیش کیا گیا۔ عشائیے میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اراکین کانگریس کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی امریکہ معیشت کے ساتھ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاکستان نژاد معروف امریکی بزنس مین طاہر جاوید اور پاکستان کے امریکہ میں سفیر رضوان سعید شیخ بھی اس موقع پر ساتھ موجود تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی کارکردگی بہتر بنانے اور بیوروکریسی میں تبادلیوں کے لیے 20 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیٹی کی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ کمیٹی کے ممبران میں مختلف کاروباری شخصیات، ٹیکنوکریٹس، سابق اور موجودہ عالمی بینک کے افسران اور کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی شامل ہوں گے۔ معاشی امور کے وفاقی وزیر، پیٹرولیم کے وفاقی وزیر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان اور سابق وزیر محصولات ہارون اختر خان بھی شامل ہیں۔ سیکریٹری معاشی امور سلمان احمد، سیکریٹری فائنانس، عالمی بینک کے سابق صدر عابد حسن بھی شامل ہیں۔
کمیٹی مختلف حکومتی اداروں کے درمیان تعاون اور رابطے بڑھانے اور حکومتی ترجیحات پر فوری رد عمل دینے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو تجاویز پیش کرے گی۔ کمیٹی اپنی پہلی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو 1 ماہ کے اندر پیش کرے گی۔ وفاقی سیکریٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ فیصلہ سازی کے عمل میں حائل رکاوٹوں کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ حل کے حوالے سے تجاویز کے مرتب کرے گی اور اس سلسلے میں نیوزی لینڈ اور سنگاپور کی حکومتی فریم ورک ماڈل سے بھی مدد لی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ایک منصوبہ بھی تیار کرے گی جس کے تحت ایک سرکاری سطح پر معلومات اور اطلاعات کے حصول کے لیے مرحلہ وار ایک مربوط نظام کی تیاری کی سفارشات بھی پیش کی جائیں گی، جس کے ذریعے نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آذربائیجان کشمیر فوج پر پاکستان کے موقف کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان 8ویں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان شراکت داری ہے۔ بزنس ٹو بزنس تعلقات سے دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ آذربائیجان خطے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ترویج کے لیے ایک دوسرے سے تعاون ضروری ہے۔ دونوں ممالک ای ویزا اور براہ راست پروازوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات ختم کیے جانے پر رد عمل میں کہا کہ پی ٹی آئی نے تھوڑی عجلت سے کام لیا، تھوڑی جلد بازی کی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات کے جواب میں ہمارا جواب آنا تھا۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کے جواب کے لیے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ کمیشن بنے، درمیانی راستے پر غور ہو رہا تھا، کمیشن کی بجائے کمیٹی بنا دے۔ پی ٹی آئی نے تھوڑی عجلت سے کام لیا، تھوڑی جلد بازی کی ہے۔ عطا طاہر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے ایسا جائز بہانہ ہی ڈھونڈ لیتے کہ لگتا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بدنیتی پر مبنی عجلت میں فیصلہ کیا، بغیر وجہ مذاکرات ختم کیے۔ جواب کا انتظار کرنا ڈیڈ لائن تک لازم تھا، اب ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حامد وضع کے گھر یا مدرسے پر چھاپے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جاتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اثر کم کرنے کے لیے رخ موڑا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ ترامیم کا مقصد اپنے سیاہ کارناموں کو میڈیا سے چھپانا ہے۔ یہ در حقیقت ڈیجیٹل نیشن برباد پاکستان بل ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے کالے قوانین کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کر لی ہے۔ جعلی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر وار کیا۔ اب پیکا ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے آزادی صحافت کو بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ اقتدار کے دوام کے لیے جعلی حکومت نے آزادی صحافت کو بھی نکال لیا ہے۔ اس کالے قانون کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ایسی سخت پابندیاں بدترین عامریت میں بھی نہیں دیکھی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے مواصلات علیم خان نے نومبر 2024 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث موٹر ویز بند ہونے کے باعث ہونے والے نقصان کی تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ علیم خان کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے احتجاج کی وجہ موٹر وے کو 24 سے 26 نومبر کو بند کیا گیا، جس سے ٹول ریونیو کا 15 کروڑ 15 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موٹر ویز کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر بند کیا گیا تھا۔ مصدقہ اطلاعات تھیں کہ مشتعل مظاہرین امن و امان کی صورتحال خراب کرنے اور املاک کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے متعلق اطلاع عام کا نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 3 موٹر ویز پر ٹول ریونیو 35 کروڑ 36 لاکھ روپے حاصل ہوا۔
تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور یہی شعور دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ہر فرد کو اس کا حق دلانا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور دنیا بھر میں تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ شرح خواندگی تقریباً 59% ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ماہرین کا تعلیم کے مطابق کہنا ہے کہ فنڈز، اسکولوں اور اساتذہ کی کمی سمیت غربت، صنفی عدم مساوات اور سہولت کی عدم دستیابی شرح خواندگی کی کمی کی وجہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن بھی بحران کا شکار ہے۔ ماہرین تعلیم نے مزید کہا کہ پنجاب میں تعلیمی معاملات امید افزا ہیں۔ حکومتی اسکیمیں تعلیم کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، جس میں لیپ ٹاپ، ہونہار اسکالرشپس پروگرام میں شامل کی گئی ہیں۔ گودم میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ اشیاء خوردنوش کی قلت برقرار ہے۔ شہری آٹے، چینی، سبزی، گیس اور پیٹرول کے لیے پریشان ہیں۔ اشیاء کی قلت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ گودم میں 1 کلو پیاز 600 روپے اور ٹماٹر 450 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ گھی 730 روپے تک جا پہنچا اور 1 کلو چینی کی قیمت 260 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسپین کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے بعد مراکش نے بھی غیر قانونی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیں نمائندہ NTA نیوز رضوان نیازی سے، جو اس وقت مراکش کے شہر کاسا بنکا میں موجود ہیں۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں موروکو کے شہر کاسا بلنکا میں، جہاں پر آج سے کچھ روز قبل جو ہے ایک کشتی حادثہ جو ہے وہ یہاں پر پیش آیا تھا، جس پر جو ہے پاکستانی حکومت نے جو ہے اس پر سخت حکمت عملی اپناتے ہوئے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ اس چیز کی کسی بھی قسم کے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جانے والوں پر مکمل طور پر کڑی نظر رکھی جائے گی، جس پر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ FIA کی جانب سے 8 جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس کو یہاں پر جو ہے اس پر ڈال دیا گیا ہے، جس کی بطور چیکنگ کی جائے گی، اس کی ٹریول ہسٹری دیکھی جائے گی کہ اس کا پرپز کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے جو تازہ صورتحال ہے، اس وقت پاکستانی ہماری امبیسی سے بھی بات ہوئی ہے، جہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے جس پر جو بچ جانے والے پاکستانی ہیں ان کو جو ہے ہر سہولت دی جا رہی ہے، جس میں ان کا ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب سے جو ڈنکی لگانے والا ہے، جو مافیا ہے پاکستان میں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تاہم ابھی تک پاکستان میں کارکردگی دیکھتے ہوئے موروکو پولیس نے بھی جو ہے وہ غیر قانونی جو آتے ہیں یہاں پر اس ملک میں پناہ لیتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ جی نیتن یاہو کے دعوے ناکام، اسرائیل حماس کو ختم نہ کر سکا۔ حماس نے 15 ماہ بعد غزہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کر دیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نامور امریکی اخبار کے مطابق 15 ماہ اسرائیل سے جنگ کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے پھر سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سیز فائر شروع ہوتے ہی حماس کے مسلح جنگجوؤں کا سڑکوں پر آنا یہ پیغام تھا کہ ہزاروں ارکان کی شہادت، اسلحہ اور سرنگوں کی تباہی کے باوجود حماس کو ختم نہ کیا جا سکا اور اب بھی وہ غزہ کی مضبوط ترین جماعت ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کے خاتمے کے دعوے کرتے رہے، لیکن غزہ کے لیے کوئی متبادل نہ پیش
پیش کر سکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے اندر تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں 21 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اور ملبے کی صفائی پر 12 ارب ڈالرز کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ عرب کی رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور گزشتہ روز رفح میں ملبہ صاف کرتے لوگوں پر اسرائیلی کوڈکاپٹر نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج ٹینک نے جنوبی غزہ میں فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حوالے سے صہیونی فورسز کے مطابق معاملے کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کو پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ امریکی عدالت نے پیدائش پر شہریت کا حق ختم کرنے والا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ ایریزونا، اوریگن اور واشنگٹن ریاستوں نے عدالت کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ 25 منٹ سماعت میں جج نے انتظامیہ کے وکیل سے سوال کیا کہ وکلا کہاں تھے جب ٹرمپ کی ٹیم اس صدارتی حکم نامے کا مسودہ تیار کر رہی تھی۔ جج نے کہا کہ اس حکم نامے کی آئینی حیثیت کی وکالت کے دعوے نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا ہے۔ 14ویں آئینی ترمیم کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر بچہ خود بخود شہریت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جج نے صدر ٹرمپ کا اقدام یکسر غیر آئینی قرار دے دیا۔ مزید کارروائی تک صدارتی حکم نامہ 14 روز کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے یمنی حوثی گروپ کو ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حوثیوں کی کارروائیاں مشرق وسطی میں ہمارے شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یمنی حوثی گروپ کو ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ایران نے رد عمل میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یمنی حوثی گروپ کو دہشت گرد قرار دینا بے بنیاد ہے۔ یہ اقدام یمنی عوام کے خلاف انسانی پابندیاں لگانے کا بہانہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ منمانے، بے بنیاد اور یک طرفہ اقدامات عالمی قانون کی حکمرانی کو مزید کمزور کریں گے۔ ایسے اقدامات علاقائی امن و استحکام خطرے میں ڈال دیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے 2021 میں حوثی گروپ کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ نئی تعمیر ہونے والی فور اینڈ بلڈنگ میں پلیئرز ایریا کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ ٹاپ فلور پر پارٹیشن اور دیگر فلور پر صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ پی سی بی کی جانب سے میڈیا کو اسٹیڈیم کا دورہ بھی کروایا گیا۔ اس موقع پر نیشنل اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر ارشد خان نے بتایا کہ اسٹیڈیم کے 2 انکلوجرز کو یونس خان اور شاہد آفریدی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر وی آئی پیز اسٹینڈرز بنائے جائیں گے اور 1050 افراد کی گنجائش والے 2 اسٹینڈرز کو ماجد خان اور ظہیر عباس انکلوجر کا نام دیا جائے گا۔ ارشد خان کا مزید بتانا تھا کہ 3 لائٹ ٹاورز پر فریم لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا، جبکہ اگلے 2 روز میں بقیہ ٹاورز کا فریم ورک بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر بلال چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا اور اپ گریڈیشن کا تمام کام 31 جنوری تک مکمل ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ واضح رہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع کی جائے گی۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک بھر میں سردی کا زور بالا علاقوں میں درجہ حرارت -8 ڈگری تک جا پہنچا۔ لیہ اور گوبس میں ملک کے سرد ترین علاقے قرار پائے۔ وادی کاغان میں برفباری نے اس کی قدرتی حسن کو مزید دلکش بنا دیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی برقرار، پہاڑوں پر ہر سو سفیدی چھا گئی۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بدستور نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ سب سے زیادہ سردی لیہ اور گوبس میں، جہاں پارہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیہ اور گوبس ملک کے سرد ترین علاقے قرار دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ استور، کالام، اسکردو، مالم جبہ، کوئٹہ اور کلات میں بھی شدید سردی کا راج برقرار ہے۔ وادی کاغان میں برفباری نے وادی کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ سیاحوں کے لیے شوگران روڈ کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ سیاحتی مکان شوگران میں طویل عرصے تک خشک سالی کے بعد برفباری نے وادی کے حسن کو مزید نکھار دے دیا ہے۔ ہر طرف برف کے دل فریب نظاروں سے سیاح لطف اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پہلی بار شوگران روڈ کو سیاحوں کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھی بحال کر دیا ہے۔ سیاح آسمان سے برستے موتیوں سے جہاں لطف اٹھا رہی ہیں، وہیں پر ایک دوسرے پر برف کے گولے بھی پھینک کر ہلا گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جس کے باعث سردی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ
रिकॉर्ड किया गया है, जहां शुमार मशरिक से 6 किलोमीटर फी घंटे हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार रखी जाएगी। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।